بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے کشمیریوں، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ جو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ غریب ریاست کے بادشاہ سلامت صاحب کا پروٹوکول ہے۔ ان کا پروٹوکول دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں۔ یہ وہ ریاست ہے جہاں پہ غریب انسان 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا اور اپنا علاج نہیں کروا سکتا۔ اور اس کے بادشاہ سلامت کا پروٹوکول دیکھیں، جیسے ایسے پتہ لگتا ہے اس کے باپ کا پیسہ ہے اور ہم غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو ہمارے میرپور کے نمائندے بنے ہیں وہ بھی بالکل سوئے ہوئے ہیں، اور ہماری عوام ایسی ہے، اس عوام کا یہی حال ہونا چاہیے۔ اگر اب بھی عوام نہ جاگی نا تو میرا خیال ہے پھر ہمارے سے بدقسمت بندہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم عوام بیوقوف ہیں، یہ غلام قوم کا یہی حال ہوتا ہے اور غلام بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ کیوں ہیں۔ یہ ایک ریاست ہے جہاں پہ ہر بندہ، کوئی بھی بندہ سوال کر سکتا ہے، اور یہاں پہ بندہ سوال کرے تو یہ بندے کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، پرچے بناتے ہیں، تو بندہ کیا کرے۔ اور جب حق کے لیے نکلتے ہیں تو یہ آگے سے سیدھے فائر بھی مارتے ہیں، اسٹیٹ فائر بھی مارتے ہیں، پکڑ دکڑ سارے۔ یہ ریاست کا کام نہیں ہوتا، ریاست ایک ماں ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ ہم اس لیے بندے کو منتخب کرتے ہیں کہ ریاست کے جو بھی مسائل ہیں، ہم غریبوں کے جو بھی مسائل ہیں یہ حل کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہم لوگ انہی کو ووٹ دیں، پھر انہی کے پیچھے جانا پڑتا ہے، ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، یار ہمارا یہ کام کرو، ہمارا یہ کام کرو، ہمارا یہ کام کرو، لیکن یہ ہماری نہیں سنتے۔ پہلی بات ہے یہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، تو اگر مل بھی جائیں تو یہ بات بھی نہیں سنتے۔ یہاں پہ دیکھیں، ایک جو روحانی باپ ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، جو وہ اگر اپنی جیب سے پٹرول بھی ڈلواتا ہے، بجلی بھی استعمال کرتا ہے، سر اپنی جیب سے، ایک 30,000 مزدور لینے والا، مزدوری لینے والا، وہ بھی سارا کچھ اپنی جیب سے لیتا ہے۔ اور یہ جو 3-3 4-4 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، گاڑیاں بھی ان کو ملی ہوئی ہیں، سارا سرکاری ملا ہوا ہے، تیل بجلی، یہ کیوں استعمال اپنی جیب سے کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ ہم قوم بالکل سوئے، ہم بولتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب ظلم اور ناانصافی ہو اس وقت ہر انسان کو چاہیے بولنا چاہیے، حق کے لیے نکلنا چاہیے، لیکن یہاں پہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جو پہاڑی لوگ نکلے ہیں کشمیر کے لیے بجلی کے سلسلے میں، دیکھیں بجلی کا بل کم ہوا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نکلے، انہوں نے قربانی دی ہے۔ ہر چیز جو بھی اپنا حق لینے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وہ وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن وہی ریاست حق دینے کے بجائے ان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ تو میرے اللہ پاک کا قرآن میں ذکر ہے کہ میں اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ میرے کشمیریوں، آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے، جب تک یہ کرپٹ لوگ یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں تب تک یہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ ہماری ریاست بالکل غریب ریاست ہے، اسی لیے نہیں ہمارے بزرگوں نے اس کشمیر کو آزاد کرایا تھا کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے بس کھا پی کے 74 سال سے ہم ان کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں۔ یہ ابھی دیکھیں انہوں نے گولیاں بھی ماری ہیں، ابھی جو ہمارے بادشاہ سلامت صاحب ہیں وہ پتہ نہیں کہیں گئے ہیں کسی جلسے ہیں کہ کسی جگہ میں جلسہ کرنے کے لیے، تو یہی عوام کچھ دن پہلے انہوں نے عوام پہ ظلم کیا اور یہی عوام ان کے پروٹوکول میں آگے کے لیے اگر یہی کریں گے تو ان کو پتہ ہے عوام سوئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لہذا میرے کشمیریوں، یہ میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، ان ظالموں سے نجات پانی، اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ یہ جنت جیسی وادی کو دوزخ بنانے لگے ہیں۔ رات کو مجھے ایک بچہ ملا ہے 12-14 سال کا، بلکہ اس سے بھی کم عمر ہوگا، وہ بیچارہ 15,000 میں کسی گھر میں جاب کرتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، وہ کہتا ہے یار میرے گھر میں، بچہ کہتا ہے میرے گھر میں ایسے معاملات ہیں کہ میری دادی اماں کو تکلیف ہے، ان کی گولیاں اتنی مہنگی آتی ہیں، ان کی دوائی اتنی مہنگی ہے، اور میرا باپ جو ہے کام کرتا ہے لیکن اخراجات نہیں پورے، اس لیے اس بچے کا کہ مستقبل نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ اپنے بچے، ان کے بچے دیکھیں یہ کہاں پہ پڑھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کا مستقبل دیکھیں۔ کشمیریوں جاگو، اب وقت ہے جاگنے کا، اگر اب نہ جاگے تو پھر کبھی نہیں جا سکتے۔ یہ آگے آنے والے ٹائم میں ہمیں بالکل یہ ایسے غلام بنا دے کہ ہم بالکل آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اپنے مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو اٹھائیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں، یہی میرا پیغام تھا۔